السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑاوالا فیصل آباد کے قریب پنجاب کا مشہور شہر ہے۔ گزشتہ روز جڑاوالا کی مسجد ایوب کے سامنے 2 نمازیوں کو صرف اس بنا پر شہید کر دیا گیا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دی گئی قربانی قبول نہیں۔ اہل توحید کی تاریخ ہے، نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایمان اور عمل صالح کا پیکر ہیں، لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں۔ اس کی خاطر وہ تواصی بالحق بھی کرتے ہیں اور پھر تواصی بالحق پر دی جانے والی تکالیف پر صبر بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ عید کے روز لوگوں نے اونٹ، گائے، بھیڑ بکری کی قربانی کی اور اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کفار، مشرکین اسلامی تہواروں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جو کرنا ہے سارا سال کیجئے، مگر اپنے عقائد دوسروں پر تو مسلط مت کیجئے اور نہ ہی مسلمہ اسلامی عبادات کو متنازع بنائیں۔ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینے کی اور نسبت جوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر افسوس، جن کو صحیح اسلامی عقائد کا علم نہیں، وہ اپنی جہالت سے اسلام اور مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہمیشہ اہل حق کو حق بیان کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو ہوا نہ دی جائے۔ بات صحیح ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ موحدین پر تو ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور مشرکین جہلاء کو بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کسی سیاسی جماعت یا عدالتی احکامات یا کسی دربار مزار کی بات ہوتی تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی، میڈیا متحرک ہو جاتا، عدالتیں راتوں کو لگ جاتی، مگر 2 مسلمان توحید کی خاطر بے گناہ شہید کر دیے گئے، سوائے چند ایک کے سب ایسے خاموش ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کیا اتحاد بین المذاہب اور صبر، تحمل، برداشت کا قانون صرف لا الہ الا اللہ ماننے والوں کے لیے ہے اور باقی فلاں 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 سب آزاد ہیں؟ ہمارے بولنے پر بھی پابندی اور ان کو کرنے کی بھی آزادی۔ ہم صرف تصویر دکھائیں یا ویڈیو بنائیں تو اشتعال اور غیر قانونی ٹھہرتا ہے۔ وہ غیر اللہ کے نام پر ہر حد پار کر جائیں، مسلمانوں کا خون تک بہائیں تو جرم تک نہ ٹھہرے، بدلہ تک نہ لیا جائے۔ یاد رکھیں، اس پالیسی سے آخرت میں نجات تو دور، دنیا میں بھی امن ممکن نہیں، کیونکہ امن کا صرف ایک فارمولہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جتنے نام بڑھتے جائیں گے، جتنے آقا بنتے جائیں گے، اتنے ہی اختلاف بڑھتے جائیں گے۔ دنیا میں اگر امن ممکن ہے، اتحاد ممکن ہے، تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ممکن ہے۔ ضرورت ہے کہ توحید کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ کا معنی اور اس کے تقاضوں کی خبر تک نہیں ہے۔ اگر معلوم ہو تو کلمہ تو سب سے پہلے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے دن خطبہ حجۃ الوداع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام آخری پیغام میں یہی وصیت کی: ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں، جیسے یہ حرمت والا مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ، جیسے یہ حرمت والا دن ہے قربانی کا دن، یوم النحر، یوم الحج الاکبر۔ کوئی اس دن کا تقدس ہے، کچھ اس مہینے کا ہی خیال کر لو، کچھ اس دن کی ہی حرمت کی پاسداری رکھ لو۔
کچھ مکہ شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ہی ذہن میں رکھ لو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تلواریں چلاتے ہو۔ یہی لا الہ الا اللہ تو ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے روک دیتا ہے۔